یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی بات کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور جب ہمارے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بھی اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے قوم کے لوگوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اگر تم یہ بات اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواه البخاری مسلم۔ محترم سامعین، حضرت مجلس، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عاجز ساتھیوں، حق تعالیٰ سالہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سے بولنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، توحید دین اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ توحید وہ پہلا چیز ہے جسے قبول کرنا، دل و جان سے اقرار کرنا ہر مسلمانوں پر لازم ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندو انبیاء کرام اور رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ توحید وہ چیز ہے اگر کما حق ہو کسی نے اس توحید کو قبول کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اگر کسی نے اس توحید کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ اس حال میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعد سنائی ہے۔ محترم سامعین، توحید 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس سے تمام شریکوں سے نفی کرنا۔ توحید شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیے جائیں، اور 3 ہے: ملکیت کا حق، عبادت کا حق اور اسماء و صفات کا حق۔ کلمہ توحید و کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء رسول دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور رحمان اور رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسی توحید کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تمام انبیاء رسول نے دعوت دیا، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی بات کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور جب ہمارے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بھی اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے قوم کے لوگوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اگر تم یہ بات اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی توحید کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پرستش کرنے سے، طاغوت کی پوجا پاٹ کرنے سے بچتے رہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ہمسر اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو ہمیشہ عبادت کا حق رکھتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی توحید پر ہو۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔